الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے سرکار مدینہ راحت قلب سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا قرآن شریف کی عبادت کے لیے سے پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب اور احترام دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم قرآن حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی آپ بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، یعنی آپ نے دعوت توحید دینا شروع کی، تو مکہ کے بت پرستوں نے، مشرکین نے سوال کیا کہ آپ کا خدا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، پیتل سے بنا ہوا ہے، یا کسی اور دھات سے بنا ہوا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے، جب کوئی بندہ ان میں سے سفر میں جانے لگتا تو وہ 3 بستر 4 پتھر اٹھا لیتا، 3 سجدے کے لیے اور 1 کو اپنا خدا بنا لیتا. عجیب ان کا زمانہ جاہلیت میں ان کا عجیب رواج تھا. اسی سے سجدہ کیا جا رہا ہے، اسی کو
برا بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو خدا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سونے کا ہے، پتل کا ہے، چاندی کا ہے، پتھر کا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کچھ جواب دیا، قل هو اللہ احد۔ ان کے اندر اللہ کے پیغمبر کی شان رسالت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی ہے۔ قل کے اندر میرے نبی کی رسالت بھی ہے، محبوب خدا کی شان بھی ہے۔ فرما دیجیے، کہہ دیجیے، میرے محبوب کہہ دیجیے، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک، اللہ ایک ہے، تین یہ چار نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، وہ کبریا ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو امیر کو غریب بنا دے، غریب کو امیر بنا دے۔ اللہ چاہے تو چرواہے کو بادشاہ بنا دے، اللہ چاہے تو بادشاہ کو چرواہا بنا دے۔ یہ میرے اللہ کا ذات ہے۔ اللہ مستمر، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ذات کو کہتی ہے جو کرے وہ پھر مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ بے نیاز ذات کو کہتی ہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، نقصان کو نفع میں بدل دینے والا اللہ، اور نفع کو نقصان میں بدلنے والا اللہ۔ اللہ مستمر، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس میں کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ تو کتنی شانوں کا مالک ہے اللہ، وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے اللہ، وہ کتنی قدرتوں کا مالک اللہ۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے اور اس نے اپنا اختیار کسی کو نہیں کیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورۃ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورۃ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس محبت کی بنا پر تو جنت میں جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاک صحابی آئے گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں غربت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرا صحابی، جب تو گھر میں داخل ہوا کر تو سورۃ الاخلاص پڑھ دیا کر، اللہ تیرے گھر سے بھی تیرے پڑوسیوں کے گھروں سے بھی غربت دور کر دے گا۔ کتنی شان والا اللہ کے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزانہ 100 بار سورۃ
سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. اور اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میرے پیغمبر جاؤ لوگوں کو میرا پیغام ہدایت سناؤ. اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہدایت سنا رہے ہیں. اور جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے پیغام ہدایت کو پیام نبوت کو سنا اس پر عمل کیا اللہ پاک نے ان کو بہت ہی شان والا بنا دیا. اور جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام ہدایت کو سن کر کے اس پر عمل کیا اللہ نے ان کے قصیدے قرآن میں سے قرآن سننے شروع کر دیے بلکہ اللہ کا قرآن ان کے قصیدے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ شروع سے سپارہ پڑھیں گے محمد کے صحابہ کا تذکرہ شروع ہو جائے گا. جو لوگ قاتل سے راہدار سے اللہ نے ان کو راہبر بنا دیا ان کو مرشد بنا دیا کیونکہ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا جنہوں نے محمد کے پیغام ہدایت کو مانا جب تک تم ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے میں تمہارا ایمان قبول ہی نہیں کروں گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے محمد کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. صرف اللہ کے پاک پیغمبر کا اس پیغام ہدایت کو صرف انسانوں نے نہیں بلکہ اس مخلوق نے بھی سنا. ان تک بھی اللہ کے پیغمبر کے پیغام ہدایت پہنچا تو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے اور جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے. صبح کا وقت ہے اللہ کے پاک پیغمبر صبح کی نماز میں کتاب کے بازار کے قریب صبح کی نماز کے وقت اللہ کے پاک پیغمبر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. ادھر شیاطین جن کو جنات کو آسمانوں پر جانے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ جنات میرے حضور کی آمد سے پہلے آسمان پر جایا کرتے تھے وہاں سے خبریں لا کر کے لوگوں کو جھوٹی جھوٹی باتیں بتا دیا کرتے تھے. اب جانا بند ہو گیا بڑا اختلاف آ گیا. سارے شیطان مل کر کے بڑے شیطان کے پاس گئے کیا ہمیں آسمانوں پر جانے نہیں دیا جا رہا. اس نے کہا جو دنیا کے اندر پھیل جاؤ دیکھو کیا واقعہ پیش آیا ہے. وہاں جا کر کے شہروں کی مٹی لاؤ. شیاطین جنات مٹی لا رہے ہیں بڑا شیطان سن کر بیٹھ رہا ہے. جب مکہ کی مٹی لائے گی اس نے کہا اسی جگہ پہ ضرور کوئی انقلاب آیا ہے. جاؤ پتہ کرو کیا واقعہ پیش آیا ہے. پوری دنیا کا چکر لگاتے تہامہ مکہ میں آئے. اکاس کے بازار کے قریب آئے طرف قدروں کے گھر کے قریب آئے. صبح کا وقت ہے اللہ کے پاک پیغمبر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ جماعت چلتی چلتی اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئی، اللہ کے پاک پیغمبر سے قرآن سنا، کہنے لگے یار یہ تو بڑا عجیب کلام ہے، بڑا عجیب کلام ہے، صبح کا وقت ہے، میرے حضور کی زبان ہے، اللہ کا قرآن ہے، فَيَهْدِ اللَّهُ بِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو اپنا راستہ دکھلا دیتے ہیں، اللہ جس کو ہدایت دے دیتے ہیں، جب وہ لوگ اللہ کا قرآن سنتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، سارے دن کیا ہو جاتے ہیں؟ سارے جن مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ دیتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبروں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پہلے شیاطین جنات خودوں کے اندر داخل ہو کر کے بولا کرتے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کے 5 جنات آئے، انہوں نے ان کا بولنا بند کر دیا، اللہ کے پاک پیغمبر کو کہنے لگے جنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے لیے بھی کوئی حکم ہے تو میرے لیے حکم ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا حکم ہے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے فرمایا ہے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا اور جنات کی جماعت تم میرے امتی بن گئے ہو اور جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے میرے نبی کا جو کام ہے وہ میرے امتی کا بھی وہی کام ہے۔ جاؤ میرے جنات میرے امتی چنو جاؤ، جا کر کے لوگوں کو میرے اللہ کی توحید کی دعوت دو، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ، جاؤ میرے محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچاؤ، جو تمہارے نبی کا کام ہے وہ میرے نبی محمد کی روٹی کا بھی وہی کام ہے، جو اللہ کے پیغمبر دعوت دے، جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی دعوت کو مانا، جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی دعوت پر لگتا رکھا، اللہ نے ان کو کامیاب بنا دیا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو سن کر اللہ کے پیغمبر کو ٹھکرا دیا، انہوں نے بات کو نہیں مانا، اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرایا، ان کا کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابو لہب بن گیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، کیا کر دیا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اللہ نے ان لوگوں کے شان کو بلند کر دیا جنہوں نے اللہ کے پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، جنہوں نے دعوت پہ لبیک کہا، اللہ نے انہیں کیا انعامات سے نوازا، زید بن حارثہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، صحت سے مدینے کا سفر کرنے لگا، ایک بچہ نے وضو سے اس نے کرایہ کر لیا، تو بچوں کہنے لگا جہاں مجھے ضرورت ہوگی میں باہر رک جاؤں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنی ضرورت رک جانا، انہوں نے ایسے راستے پر لے گیا، ایسے راستے پر لے گیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اس سے کہا دیکھتے کیا ہے کہ بہت سارے گھر بڑے ہیں، بہت سارے گھروں کے دانتے بڑے ہیں، جس کو قتل کر دیا
لیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مجھے بھی قتل کر دے گا، میرا لے گا، انہوں نے کہا ظالم خیر جا، مجھے نماز پڑھنے دے، مجھے نماز پڑھنے دے، مجھے سجدہ کر دے، پھر کیا مجھے کبھی تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا تجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے قتل کرنا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، اللہ کی تعریف بیان کی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد کا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہ کے پاک پیغمبر کا پاک صحابی جس نے محمد رسول اللہ کی ہدایت کو مان لیا تھا، آپ کے پیغام پر عمل کر لیا تھا، سجدے کی حالت میں ہے، یا ارحم الراحمین، وہاں آسمان سے ایک فرشتہ جو 7ویں آسمان پر تھا فوراً نیچے آیا، دوسری بار کا یا ارحم الراحمین، تو فرشتہ 6ویں آسمان پر تھا، جب صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین، تو فرشتہ اس طرح پہ کھڑا تھا، آواز آ رہی تھی خیر جا خیر جا خیر جا، اس بچوں نے ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا، تو بچوں جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس کے ہاتھ سے ایسا بچہ تھا جو سونے سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، بچوں کو مارا، بچوں وہی قتل ہو گیا، وہی دیر ہو گیا۔ صحابی رسول نے جب دیکھا سلام کے بعد کہ بچوں در قتل ہو گیا، اور شکر ادا کیا، میرے مولا ہم نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو مانا، پیغام ہدایت کو مانا، آج تو نے ہمیں شان عطا فرما دیا۔ جنہوں نے محمد رسول اللہ کے پیغام ہدایت کو مانا تو وہ 300 سے آگے بدر کے میدان میں 300 سے ادھر ایک اللہ کا لشکر، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بدر کے میدان میں عطا فرمائی، جب مقام عہد میں تھوڑی سی دیر کے لیے مسلمانوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تھوڑی سی عظیمت ہوئی، تو ان کا فقیر ان کا امیر کہنے لگا ولا اور مسلمانوں تمہارا خدا ادھر، اور مسلمانوں تمہارا خدا ادھر، ہمارا راستہ تو ادھر ہو ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے، تمہارا خدا ادھر ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت پورے قارون کو کہا جاؤ، میرے قارون کو جاؤ جواب دو، تو لنا المولا ولا مولا لکم، لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے، تمہارا کوئی اللہ نہیں، ہمارا اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار، لنا المولا ولا مولا مولا لکم، تمہارا کوئی اللہ نہیں، ہمارا اللہ وہ اللہ هو اللہ احد، وہ اللہ ہمارا مددگار، جنہوں نے محمد کے پیغام ہدایت کو مانا، 12,000 کا لشکر ہے، 12,000 کا لشکر ہے، سامنے دریا ہے، راستہ کوئی نہیں، پل کوئی نہیں، ان کا امیر کہنے لگا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اور محمد کے صحابہ نے محمد رسول اللہ کا پیغام مانا ہے، پیغام توحید کو مانا ہے، اس دریا کے اندر گھوڑوں سمیت داخل ہو جاؤ، تو محمد کے صحابہ گھوڑوں سمیت ساز و سامان سمیت دریا سے پار ہو گئے،
تو یہ کس کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے محمد رسول اللہ کے پیغام ہدایت کو مانا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل حکم دیتے دریائے نیل سے حکم دیتے اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تو چل ورنہ میں تیری کوئی ضرورت نہیں خدا کی قسم تاریخ میں موجود ہے دنیا کی تاریخ میں موجود ہے کہ دریائے نیل اس کے بعد آج تک بند نہیں ہوا آج تک بند نہیں ہوا تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے پیغام ہدایت کو مانا ہے تو حضرت عمر کو اللہ نے شان عطا فرمائی کس وجہ سے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے پیغام کو مانا خدا کی رحمتوں کا سایہ ہے تجھ پر خدا کی رحمتوں کا سایہ ہے تجھ پر اسی لیے تو نبی کے ساتھ سونا ہے اللہ کا کتنا شان ہے کتنا شان بیان کیا کہا عمر کہتے مجھے تو بدریاں پہچان نہیں آتی تھی جب محمد رسول اللہ کے دامن کے ساتھ لگ گئے جب محمد رسول اللہ کے پیغام ہدایت کو مانا تو اللہ نے کتنا شان عطا فرما دیا خدا کی رحمتوں کا تجھ پر سایہ ہے خدا کی رحمتوں کا تجھ پر سایہ ہے اسی لیے تو نبی کے ساتھ سویا ہے آسمان کا ہر فرشتہ آسمان کا ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے آسمان کا ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے زمین کا شیطان اس سے نفرت کرتا ہے آسمان کا ہر فرشتہ آسمان کا ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے میرا کرے تمہارا اے عمر یہ بلند مقام کیسے ملا یہ بلند مقام کیوں ملا عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی ہے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی ہے اللہ نے آپ کو عزت کا مقام عطا فرمایا تمام صحابہ کو اللہ نے تمام صحابہ کو اللہ نے عزت کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغام ہدایت کو مانا محمد رسول اللہ کے پیغام کو مانا اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں میرے محمد کی شان کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرا قرآن پڑھو میرا قرآن پڑھو صحابہ تاریخی عقیدت نہیں صحابہ کو دیکھنا ہو صحابہ کا بقاؤ دیکھنا ہو صحابہ کی شان دیکھنی ہو تو اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا کیا پڑھنا پڑے گا اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا یا وہ جنوں کی جماعت کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا اللہ کے پاس پیغمبر دیتا وہ جنوں تمہارا کو نکایا مجھے ملا جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اس کا بھی کوئی کام تو محمد رسول اللہ کا نیکی کی بات کا حکم دینا برائی سے منع کرنا یہ کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الله رب العالمين